آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہ وہ چور بلا کے ہے، ان تینوں فراڈی 420 دلے ملے صلح کلیوں کی چالیں دیکھیے، یہ سمجھے سنیوں کو بیوقوف بنا لیں گے اور ہمارے ویوز بھی بڑھتے رہیں گے، لیکن جو تمہیں نہ جانتا ہو دلو ملو چالے چلو ان اجنبیوں سے۔ آئیے پہلے اسے سنیے۔ ہر طرف کسی بھی پلیٹ فارم پہ دیکھیے مفتی شمائل ندوی صاحب کو مبارکبادی پیش کیا جا رہا ہے۔ بالکل، چاہے انہوں نے کمال کیا ہے۔ ڈیبیٹ کرتے سمے ان کو اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ ہماری جان جائے گی، ہم کس کے جھنڈ میں ہیں۔ تو حضرات سنا آپ نے کہ یہ کیسے ایک بدبودار مرتد کی تعریف کرتے ہوئے بک رہا ہے کہ انہوں نے کمال کر دیا معاذ اللہ۔ اب کیا ایک فلم میکر سے بحث کرنا بھی کمال کا کام ہے؟ اور دوسرا ملا بولا کہ واقعی وہ مبارکبادی کے قابل ہے، انہوں نے حق و باطل کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی معاذ اللہ رب العالمین۔ اب جاہلو، نیوز چینل پر کون سی جنگ چل رہی تھی کہ اس ندوی دیوبندی کی جان چلی جاتی؟ تو کربلا میں یزیدی بھی کہتے تھے کہ ہم یزید کے لیے جان دے دیں گے، یعنی وہ بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو کیا اب ان آپاؤں کے نزدیک یزیدی بھی حق و باطل کے لیے جان دینے والے ہوئے؟ کیا یزیدی بھی تعریف کے قابل ہو گئے معاذ اللہ؟ اور یہ تینوں حرافہ زنانیاں یزیدیوں کی طرح حسینی سنیوں کو کوستے نظر آئی کہ سنی جلسے جلوسوں میں لگے پڑے ہیں، تو کیا اب انہیں میلاد النبی اور 11ویں شریف کے جلوسوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے؟ خیر، اب آئیے دیوبندی مرتد کی تعریف کرنے والے پر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ دیکھیے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص پڑھا لکھا ہو کر مدرسہ دیوبند کی تعریف کرے اور دیوبندیوں کی نسبت کہے کہ میں ان کو برا نہیں کہتا، اسی قدر اس کے مسلمان نہ ہونے کو بس ہے۔ تو اب کیا یہ آپائے یہ ملے وہابی دیوبندی ہو گئے؟ اگر نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے۔ کیا صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا؟ سمپل سوال پڑھا تھا، صحابہ نے پڑھا تھا، اور نبی قیامت کے موقع پر پڑھا تھا۔ ملا جی بھاگا، وہابی بھاگا۔ اللہ جانے یہ سنی ہے یا وہابی، میں تو حیران ہوں کیا کہا جائے، کیونکہ یہ دیوبندیوں کی تعریف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو وہابی دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس نے مذاق میں بھی کہا کہ میں وہابی ہوں تو وہ وہابی ہو گیا معاذ اللہ۔ اب کیا کہا جائے؟ آگے دیکھیے کہ یہ سنی علماء کو کتنی گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں، دیکھیے۔ تو سب سے بڑا حیضی ہے، تو سب سے بڑا چھکا ہے، اگر چھکا نہیں ہوتا تو تم مائک ہاتھ میں لے کر کے مٹک مٹک کے نہیں بولتا اس طریقے سے۔ دمادم مست کلندر، یہ حشمتی پیتا ہے گانجا 1 نمبر۔ تو سنا آپ نے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ یہ تینوں زنانیاں آپائے ایک سنی عالم کو گالیاں دے رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن وہابی دیوبندی کی جم کر تعریف کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اور یہ کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ یہ وہ ذات پاک کے پوتے ہیں جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے حشمت علی تم ابو الفتح ہو، اور انہیں اپنا روحانی بیٹا فرمایا۔ یعنی یہ ذات مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بشر سنت کے پوتے اور حضور شیر ہندوستان علامہ ادریس ملت کے بیٹے ہیں، جو اہل سنت کے ایک معتبر عالم دین اور ایک عظیم شیخ طریقت ہے۔ لیکن ان تینوں زنانیوں نے انہیں گالیاں دی، کیوں؟ اس ذات سے انہیں اتنی تکلیف ہے کیوں؟ کیونکہ سرکار کلا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر بشر سنت کی ذات سے واقف ہو کر ان کا بدگو ہو وہ یقیناً بد مذہب ہے۔ تو آج شیر سنت کی اولاد انہی کے مشن پر قائم ہے۔ اب جو انہیں جاننے کے بعد بھی ان کا بدگو ہو وہ کیا ہوا؟ اب آپ بھی بتائیں۔